قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے انسان یہ سوچ کہ میں نے تجھے بھی اور یہ پوری کائنات کو بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث بے مقصد فضول۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ فضول، کوئی مقصد نہیں تھا اللہ کا۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى، اے انسان نہ تو نماز پڑھے، نہ تو اللہ کے احکامات کی تصدیق کرے، نہ اللہ کی بات مانے، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی، منہ موڑ لیا، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آگے جا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے تجھے بے مقصد پیدا کیا گیا، ایسے چھوڑ دیا جائے گا لاوارث؟ ایسے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کر کہ ہم نے تجھے جو پیدا کیا ہے، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، پچھلے جمعہ کے بیان میں اور اس سے بھی پہلے متعدد بیانات میں ہم نے یہ بات بڑی کھول کر تفصیل کے ساتھ عرض کی ہے کہ اللہ جل جلالہ پوری کائنات کا خالق ہے. نہ تو یہ بات ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات بغیر خالق کے ہو، خود بخود، بغیر بنانے والے کے، بغیر پیدا کرنے والے کے ہے، یہ بات بھی نہیں. اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اس کائنات میں سے کسی بھی چیز نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو خلق کیا، خود پیدا کیا، ایسی بات بھی نہیں ہے. اپنی ضرورت کی چیزیں میں بناتا ہوں، جیسے انسان اپنی ضرورت کی چیزیں بنا رہا ہے. کپڑے بنا لیے، اینک بنا لی، ٹوپی بنا لی، گھڑی بنا لی، انگوٹھی بنا لی، اپنے جوتے بنا لیے. کیا اپنا وجود، اپنا جسم، سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارے کا سارا جسم، یہ بھی میں نے خود بنایا ہے؟ تو نہ تو میں اپنا خالق ہوں اور نہ میں بغیر خالق کے ہوں کہ بغیر خالق کے ایسی خود بخود ہو گیا. دو باتیں یہ تفصیل سے ہم نے عرض کی ہیں کہ ہمارا
بلکہ پوری کی پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ بغیر خالق کے خود بخود نہیں ہے۔ نہ خود ہے، ہر چیز خود بن گئی ہو، اور نہ اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو بذات خود خلق کیا ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بغیر کسی بنانے والے کے خلق ہو گئے؟ یہ بات بھی نہیں، اور خود اپنے آپ کو خلق کیا، یہ بات بھی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ خالق ہے پوری کی پوری کائنات کا، میرا بھی، سب لوگوں کا، سب انسانوں کا، سارے جہان کا۔ اب ہم نے اگلی بات آج کے بیان میں عرض کرنی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو، اور پھر ساری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات میں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا یا اللہ جل جلالہ نے بغیر کسی مقصد کے یہ سب کچھ بنایا؟ اس بات کو ہم نے جائزہ لینا ہے، سمجھنا ہے۔ اصول یہ ہے، ایک اصول اور قاعدہ، کہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص بے سمجھ ہو، بے عقل ہو، بے وقوف ہو، اس کے متعلق تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو عقل نہیں ہے، فضول کام کرتا ہے، ادھر کو جا رہا ہے۔ ایک پاگل آپ دیکھیں سڑک پر ادھر کو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، ایسے ہی بس پاگل ہے، جا رہا ہے بے مقصد۔ تو جو پاگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، بے عقل ہوگا، بے سمجھ ہوگا، اس کے متعلق تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو بے مقصد ہے، فضول ہے، اس کا کوئی مقصد، کیونکہ اس کو عقل نہیں۔ کسی عقل مند، سمجھدار، صاحب عقل، صاحب سمجھ آدمی کے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی کام فضول اور بے مقصد کرے گا، سوچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، آپ اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بے وقوف نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ کے متعلق کیا خیال ہے کہ اللہ کی ذات بھی حکیم، حکمت والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی عقل مند ذات ہے، یا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ؟ کیوں جی؟ عقل و خیرت، حکمت ہے نا اللہ کی، اللہ کا تو نام ہے، اللہ کے تو ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم، اللہ کا ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ الحکیم، حکمت والی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام بے مقصد فضول کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا کوئی کام بے مقصد ہوگا؟ یہ اللہ نے آسمان بنا دیا، آسمان بنا دیا لیکن مقصد کوئی نہیں تھا۔ زمین اللہ نے بنائی لیکن اس زمین کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یا اللہ جل جلالہ نے یہ درخت بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، سمندر بنائے، دریا بنائے، صحرا بنائے،
اتنی ساری مخلوقات بنائی، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلنے والے، کوئی 4 پہ چلنے والے، کوئی 6 پہ چلنے والے، کوئی زیادہ ٹانگوں پہ چلنے والے، کوئی بغیر ٹانگوں کے چلنے والے، کوئی جاندار، کوئی بے جان. کسی چیز سے ہمیں نفع پہنچ رہا ہے، کسی چیز کے نقصان سے ہم ڈر رہے ہیں، یہ نقصان نہ پہنچا دے. یہ ساری کی ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہیں اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ یہ نہیں، بے مقصد تو نہیں ہو سکتا. تو انسان اپنے متعلق بھی سوچ لے کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے اگر پیدا کیا ہے، اور اللہ حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، پوری کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، تو مجھے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، مجھے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، یہ سوچ کہ میں نے تجھے بھی اور یہ پوری کائنات کو بھی ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث بے مقصد، فضول. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھتے ہو تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ فضول، کوئی مقصد نہیں تھا اللہ کا. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى. اے انسان، نہ تو نماز پڑھے، نہ تو اللہ کے احکامات کی تصدیق کرے، نہ اللہ کی بات مانے، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرے. فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی. منہ موڑ لیا، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. پھر آگے جا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. انسان کیا سمجھتا ہے تجھے بے مقصد پیدا کیا گیا، ایسے چھوڑ دیا جائے گا لاوارث؟ ایسے نہیں. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کر کہ ہم نے تجھے جو پیدا کیا ہے، تو آخر اتنا بڑا اللہ جل جلالہ نے ایک نظام چلایا ہے تجھے پیدا کرنے کے لیے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، پہلے ایک پانی کا بدبودار قطرہ تھا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، پھر اللہ نے ایک نظام چلایا. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اس پانی کے بدبودار قطرے کو اللہ نے ایک خون بنایا، بوٹی بنایا، گوشت بنایا. پھر یہ سارا جسم ایک بڑی ترتیب کے ساتھ بناتے 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 فسوی، بالکل سیدھا انسان بنا دیا. فضول ہے، بے مقصد ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عقل مند ہے، انسانوں میں سے اگر کوئی عقل مند ہے، تو وہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ یا اللہ یہ تو نے جو کچھ بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا. اور اگر کوئی کہتا ہے بے مقصد ہے، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، تو سمجھو وہ بندہ عقل مند خود عقل مند نہیں ہے. اللہ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ یہ کائنات میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، سورج چاند تارے، اتنی بڑی زمین، زمین کے اندر کتنے خزانے، زمین کے اوپر کتنی مخلوقات، سوچتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خلق میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ ساری کائنات کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا، بے مقصد نہیں۔ پھر آگے اللہ نے مزید تفصیل فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند لوگ اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، قیام کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جب پہلو زمین پر ڈال کر لیٹ جاتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوں تو بھی غافل نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے خلق میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، توجہ سے ذہن کو اوپر دباؤ ڈال کر سوچتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اللہ نے کائنات میں اتنی بڑی مخلوقات بنائی ہے، پھر اللہ نے میرے ماں باپ کو بنایا ہے، پھر اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے آخر میں اقرار کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ جو کچھ بھی بنایا اس میں سے کوئی چیز بھی باطل نہیں، فضول نہیں۔ یہ تو عقل مند لوگ۔ اگر کوئی کہتے فضول ہے، مجھے اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا بے مقصد، تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے۔ عقل مند آدمی یہ یقین کرے گا، یہ مانے گا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہوگا کہ جب یہ اتنی باتیں ہم نے سمجھ لی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بے مقصد نہیں، تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے، اللہ جل جلالہ کی غرض کیا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بے مقصد تو نہیں، فضول تو نہیں، یہ تو بات طے ہو گئی، کوئی مقصد ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پیدا کرنے والا، بنانے والا اگر عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو وہ اس کو بنا کر ایسے فضول چھوڑ دے گا اور اس کی نگرانی نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ ایک مالی ہے، زمین کا مالک ہے، اس نے بہت بڑی زمین ہے، اس نے زمین میں ہل چلایا، زمین کو نرم کیا، پانی دیا، ہموار کیا، پھر اس نے جگہ جگہ درخت لگائے، جی باغ لگایا بہت، اور باغ لگا کر چھوڑ دے گا، نہ کبھی اس کا خیال کرے، نہ کبھی اس کو دیکھے، نہ اس کی حفاظت کرے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو باغ لگا کر اس کو چھوڑ دے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کسی کارخانے دار نے کوئی کارخانے میں کوئی چیز بنائی ہے، کوئی فیکٹری میں کوئی چیز بنا رہے، بنا کے ادھر پھینک دے گا، دریا برد کر دے، ادھر پڑی ہے، ضائع ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟
عقل مند آدمی جو بھی کوئی چیز بنائے گا، بنا کر پھر اس کی حفاظت کرے گا یا اس کو فضول چھوڑ دے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب اللہ نے ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، جاؤ بھائی، اور اللہ کو ہم سے کوئی مقصد نہیں، اللہ کی کوئی غرض نہیں، ہم جو مرضی کریں، اللہ نے ہمیں فضول بے سہارا بے آسرا چھوڑ دیا۔ تو یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ دانا اور حکیم ذات نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس نے اس کام کو کرنے کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو نگرانی بھی کرنی ہے، اس کو فضول چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بات جناب ساری قصہ کہانی چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بنا کر پیدا کر کے اپنی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میرا نگران اللہ ہے، میرا محافظ اللہ ہے، میری دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب ہے اگلا سوال کہ جی بتائیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میری تو چھوٹی سی عقل ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا بھئی محنت مزدوری کر، روٹی کما، خود بھی کھا، بیوی بچوں کو بھی کھلا۔ کیوں جی؟ ہم یہی سمجھتے ہیں نا؟ کیا سمجھا ہے ہم نے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ بھئی صبح اٹھو تو فکر کرو کہ آج ہم نے روٹی کیسے کمانی ہے، چلو زمین پر چلو، ہل چلاؤ، ذمہ دارہ کرو، جس کو زمین دی ہے، جس کو کارخانہ دیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کارخانے کے لیے پیدا کیا، چل چلو کارخانے میں چل، جا کے کارخانہ چلا۔ جس کو اللہ نے فیکٹری دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے فیکٹری کے لیے پیدا کیا۔ جس کو اللہ نے بازار میں دکان دے دی ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دکان کے لیے پیدا کیا۔ صبح اٹھتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے چل بھائی چل، منہ دھو، کپڑے بدل لے اور چل دکان پہ چل، تجھے تیرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اسی مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، چل دکان پہ چل۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اس لیے بنایا کہ اٹھ کے کاروبار کر، روٹی کما، خود بھی کھا اور اپنے بھی بچوں کو بھی کھلا اور زندگی گزار، زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، یہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کیوں جی؟ ہم نے یہی سمجھا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق، یہ ہے میں نے تمہیں روٹی کمانے کے لیے پیدا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے میں نے رزق کے لیے، روٹی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں نے اس کے لیے پیدا کیا کہ تم کوئی کما کے مجھے لا کے کھلاؤ، اس لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا، اللہ کہتے نہیں یہ مقصد نہیں ہے۔ اب ہماری سمجھ جو ہے وہ درست ہوگی یا جس نے ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے بات اس کی صحیح ہوگی؟ یہ سوچ لیتے ہیں، فیصلہ کر لیں۔ اس نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں میرا مقصد کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں نہیں میرا مقصد کھیتی باڑی، ذمہ داری، کارخانہ، فیکٹری، 2 وقت کی روٹی، مکان، گاڑی، بنگلہ، خواہشات، اچھے کپڑے، بس یہ میرا مقصد، بچے پالنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ مقصد ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے تمہیں روٹی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ تم کما کے مجھے لا کے دو۔ کیوں؟ یا اللہ روٹی تو ضرورت ہے، آپ کیوں کہتے ہیں روٹی کے لیے پیدا نہیں کیا؟ روٹی تو بڑی ضرورت ہے، یہ تو کمانے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو اگلی بات اللہ نے فرما دی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
رزق دینے والا تو اللہ کہتا ہے میں خود ہوں. رزق دینے والا تو رزق تو میں دیتا ہوں. تو کہاں سے رزق پیدا کر سکتا ہے؟ آپ نے روٹی کھائی صبح، روٹی آپ نے آٹے کی بنائی، آٹا گندم سے بنا، گندم اللہ نے زمین سے نکالی. میں اور آپ اور پوری کائنات کے بادشاہ اور ساری فوجیں مل کر بھی اس زمین سے ایک دانہ گندم کا بنا سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں؟ کس نے نکالا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ گندم میں پیدا کرتا ہوں، چاول میں پیدا کرتا ہوں، مکئی، باجرہ، اناج، سبزیاں، میوہ جات، پھل، خوراک، کھانے پینے کی چیزیں. جو چیز بھی زمین سے نکل رہی ہے اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا رزق ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ تو سب کچھ میں نے بنایا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ پوری دنیا کے سارے عقل مندوں کو اکٹھا کر لو، سارے بادشاہوں کو، ان کو اپنی فوجیں لے کر آ جاؤ اور یہاں زمین سے ایک دانہ گندم کا نکال کے دکھا دو. اللہ کے حکم کے بغیر نکال سکتے ہیں؟ تو رزق دینے والا تو کون ہے؟ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رزق کا معاملہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. تجھے رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی تجھے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے. اب یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے راستے کی ضرورت. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے مقصد اور ایک ہے راستے کی ضرورت. آپ نے سفر کیا، یہاں سے آپ نے جانا ہے لاہور جانا ہے، تو لاہور جانے کا آپ کا کوئی مقصد ہے نا. ایک ہے راستے کی ضرورت کہ آپ نے جب راستے پہ جانا ہے تو آپ کو پاؤں میں جوتا بھی ہونا چاہیے کہ یار میں نے چل کے جانا ہے. تو یہ جوتا کیا ہے؟ راستے کی ضرورت. آپ کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہونا چاہیے، گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے، یہ بھی کیا ہے؟ راستے کی ضرورت. یا راستے میں بھوک لگ سکتی ہے تو مجھے یار کچھ کھانے کی بھی چیز بھی ساتھ رکھنی چاہیے، تو کھانے کی چیزیں کچھ آپ نے پاس رکھ لی، یہ بھی کیا ہے؟ راستے کی. پانی کی بوتل بھی آپ نے پاس رکھ لی کہ راستے میں پیاس لگے گی پانی پیوں گا، تو یہ بھی راستے کی. اگر سردی کا موسم ہے تو آپ نے کہا کہ ایک گرم چادر، کوٹ، کمبل بھی ساتھ رکھ لیتا ہوں، راستے میں مجھے سردی لگ سکتی ہے، تو یہ بھی راستے کی. تو کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، اس پوری دنیا کی زندگی کے اندر یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اس راستے کی ضرورت ہے، مقصد. یہ میں مکان بنا لیتا ہوں تو یہ اس راستے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. یہ میرا مقصد ہے. میں نے فیکٹری بنائی ہے، میں کارخانہ لگایا ہے، میں دکانداری کرتا ہوں تاکہ میں روٹی کما سکوں، روٹی کھا سکوں، تو یہ ہے میرے اس راستے کی ضرورت. مقصد تو وہ ہے جو آپ نے لاہور جا کے کوئی کام کرنا ہے. اگر آپ نے صرف جانا ہے اور جا کر واپس آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، تو یہ مقصد ہوگا کہ بے مقصد ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی میں جتنا کھانا پینا پہننا جو بھی ضروریات ہم لے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے راستے کی ضروریات. یہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں بغیر خالق کے نہیں، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اور یہ جتنی ضرورت کی چیزیں میری ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہے، میں نے نہیں بنائی. یہ ساری چیزیں بھی کس نے بنائی ہیں؟ یہ بھی اللہ نے بنائی. اب یہ ساری چیزیں اللہ نے بنا کے مجھے دے دی، مجھے اللہ نے بنا کے ان چیزوں میں مصروف کر دیا کہ یہ، تو میں نے سمجھا کہ شاید ان چیزوں کا مقصد میں ہوں اور میرا مقصد یہ ہے. یہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ گندم کو بنایا اللہ نے میرے لیے
اور مجھے بنایا گندم کمانے کے لیے؟ بس میں نے یہ سمجھا کہ روٹی اللہ نے بنائی میرے لیے اور مجھے بنایا، بولو، اور یہی ہے نا ہمارا حال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپڑا جو ہے یہ اللہ نے بنایا کس کے لیے اور مجھے کس کے لیے بنایا؟ کپڑے کے لیے کپڑا بناؤ اور کپڑا پہنو، خوش ہو جاؤ۔ یار یہ کوئی ہے عقل مندی کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے میں اس کے لیے، جبکہ بنانے والا اس کا بھی اللہ اور میرا بھی۔ ایک آدمی نے گھر میں گھوڑا پالا ہوا، مثال کے طور پر گھوڑا یا گائے پالی ہوئی اس نے گھر میں، اور وہ سارا دن گائے کی خدمت کرتا ہے اور پھر شام کو گائے کا دودھ نکال کے پی لیتا ہے، اور یہ کیا ہو گیا کہ میں گائے کے لیے ہوں اور گائے میرے لیے۔ بس یہی دنیا کا مقصد تھا کہ گائے کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا۔ یار کمال ہے، یہ تو بالکل یعنی بے سمجھی کی بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے میرے لیے بنایا اور مجھے اس کے لیے بنایا۔ یہ فیکٹری ہے، یہ فیکٹری اللہ نے میرے لیے بنائی اور مجھے فیکٹری کے لیے بنایا۔ تو پھر تو بڑا آسان کام تھا، فیکٹری کو تیرے لیے بنایا، تجھے فیکٹری کے لیے بنایا۔ اس کا مطلب اگر اللہ ایک چیز کو نہ بناتا تو دوسری بھی کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اللہ فیکٹری نہ بناتا تو پھر تیری کوئی ضرورت ہے، اور اگر اللہ تجھے نہ بناتا تو پھر فیکٹری کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو غلط سوچا ہے ہم نے کہ میں اس کے لیے یہ غلط سوچا۔ مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچان کہ تجھے بھی میں نے بنایا، تیری ضرورتوں کو بھی میں نے بنایا، تو ان چیزوں میں غور و فکر کر کے تو پہچان کہ تیرا خالق اللہ ہے، اللہ نے تجھے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا۔ قرآن تو ہم لوگ پڑھتے نہیں، اگر قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں تو یہی سارا قرآن شروع سے آخر تک یہی سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام کھاتے ہو نا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے طعام کو دیکھ، جو کھانے کے لقمے اپنے منہ میں ڈال کر اس کو پیٹ میں اتارتا ہے، ذرا اس کھانے کو دیکھ، غور کر۔ دیکھ کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا ہی ضروری نہیں، ذرا عقل کی آنکھ بھی کھول اور دیکھ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ کھانے کو دیکھو، آسمان سے پانی برسایا، کس نے آسمان سے پانی برسایا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتار کر زمین کو سیراب کیا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کے سینے کو چیر کر زمین کا خزانہ نکال کر تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پہلے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین کو پھاڑ دیا، اس کے اندر سے ہم نے خزانے باہر نکالے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اناج نکالا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور نکالے، سبزیاں نکالی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون نکالا، کھجوریں نکالی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے بڑے باغات پھلوں سے لدے ہوئے، سارے کا سارے خزانے ہم نے زمین کا سینہ چیر کر باہر نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایسے تو نہیں یہ لقمہ جو روٹی بنا کے ایسے مروڑ کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ ایسے ہی بن گیا؟ تو سویا ہوا تھا، چھاپے میں روٹی بن کے تیرے پاس آ گئی ہے، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی آٹا گوندنے والا نہیں، کوئی کسی نے چکی چلا کے گندم کو پیسا کہ نہیں،
پھر چکی تک گندم کسی نے پہنچائی بھی ہے، پھر وہ گندم آئی کہاں سے؟ منڈی سے، منڈی میں بھی کوئی لایا تھا، پھر وہ زمیندار جس نے زمین سے گندم کو کاٹا اور اس کو دانہ چھلکا الگ کر کے یہاں تک لایا ہے، اس کو بھی سوچ، اس نے بھی محنت کی ہے۔ یہ سارے جتنے درمیان میں سلسلے ہیں، ان تمام سلسلوں کا خالق، سلسلوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اس طرح یہ کھانے کا لقمہ آپ تک پہنچا ہے تو فضول ہی ہے یار، اللہ نے صرف یہ لقمہ تیرے لیے بنانا تھا، تجھے لقمے کے لیے بنانا تھا تو اللہ کے لیے تو بڑا آسان تھا، دونوں میں سے ایک چیز کو پیدا نہ کرتا تو دوسرے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بختم۔ اللہ کائنات کو نہ بناتا، تیری ضرورت نہیں تھی، تجھے نہ بنایا تو اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ وہ سمجھیں بات کو کہ اللہ نے مجھے بنایا، میری ضرورت کی ہر چیز کو بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج یہ ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، سب کچھ تو ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ ہے اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو بھی بنایا، میں نے انسانوں کو بھی بنایا۔ یاد رکھنا اس تخلیق کا مقصد اور کوئی نہیں، صرف ایک مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا۔ یا اللہ وہ کون سا مقصد ہے جس کے لیے آپ نے ہم سب کو بنایا؟ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا کائنات کی ساری ضرورت کی چیزیں استعمال کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو اور اس کے بعد اپنے مقصد پر آ جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ یہ ہے مقصد، عبادت اور بندگی، اللہ کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ مقصد۔ لیعبدون، میری عبادت کرو۔ اب عبادت، دو باتیں اب ہم نے آگے سمجھنی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کہتے ہیں عبادت کرو، تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری کیا کرو؟ عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ تو عبادت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عبادت کا طریقہ وہ کیا چیز ہے؟ ایک یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو، تو جس اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے پہلے اس اللہ کا حق پہچانے کہ وہ اللہ ہے کون، اس کی بندگی کرنی، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو جس کی عبادت کرنی ہے اس کو پہچاننا، اور جیسے عبادت کرنی ہے اس عبادت کے طریقے کو پہچاننا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ خالق کی معرفت، اس کی پہچان، اور عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا طریقہ کیا ہے، یہ دو باتیں جاننی ضروری۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما دیں۔